الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون نہیں انتظار کرتے وہ الا مگر اس بات کا کہ ان یأتیہم اللہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں والملائکہ اور فرشتے وقضی الامر اور معاملہ پورا کر دیا جائے وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے امور. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 210 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر واضح دلائل اور آیات الہیہ کے آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو پھر جان لو کہ اللہ تو غالب ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، حکمت والا بھی ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے مفسرین کی اصطلاح میں اس کو تخفیف کہتے ہیں. تخفیف کا معنی ڈرانا. اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے. کبھی تخفیف دنیاوی ہوتی ہے، یعنی دنیا کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، اور کبھی تخفیف اخروی ہوتی ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں. آج کے سبق میں تخفیف دنیاوی ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب سے ڈرا رہے ہیں. فرمایا کہ تمہیں کہا گیا ہے کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم نہیں ہو رہے ہو. کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کا انتظار ہے تمہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اللہ کی پکڑ آئے گی اور تباہی اور بربادی اور دنیا میں نیست و نابود ہونا، یہ چیزیں ہوگی، تب جناب تم مانو گے. جیسا کہ پہلی کئی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دی، اور پھر اس وقت تو وہ مانے بھی. اس وقت جب عذاب سامنے آ جائے پھر تو فرعون جیسا ظالم بھی مان گیا تھا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں حتیٰ اذا ادرک الغرق، جب فرعون غرق ہونے لگا، قال تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اس اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے تو نے بڑی نافرمانیاں کی، اور وکنت من المفسدین، تو فساد کرنے والوں میں سے تھا.
اور اب کس منہ سے کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں؟ تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت تو سارے ہی ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان نافع نہیں ہے۔ اب اس وقت کا ایمان نافع ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم۔ کفار تنزیہ طور پر عذاب کا مطالبہ یوں کرتے تھے کہ وہ فتح کب آئے گی، کب ہمیں عذاب ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم۔ وہ جس دن فتح آ گئی نا، پھر تمہیں ایمان نفع نہیں دے گا، پھر ایمان نافع نہیں ہوگا، پھر ایمان غیر نافع ہوگا۔ اور اب جو ہے ایمان نافع ہے، اب ایمان لاؤ گے تو کوئی نفع ملے گا تمہیں۔ موت کے وقت تو بندہ توبہ نہیں کر لیتا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو برے عمل کرتے رہتے ہیں اور جب موت سامنے آتی ہے قال انی تبت الآن، کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہر رات اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کرے۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے جب تک انسان کی روح حلق کو نہ پہنچ جائے۔ تو گویا کہ ایک تو ہے انفرادی طور پر توبہ کا دروازہ ہر بندے کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے، اور جب روح یہاں پہنچ گئی، موت سامنے آ گئی، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہر بندے کے لیے۔ اور ایک اجتماعی طور پر ہے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا یعنی قیامت کا آثار آئے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے انسان کی توبہ بھی نفع مند ہے، انسان کے نیک اعمال بھی نفع مند ہیں، اس کا ایمان لانا بھی مفید ہے، اور اس وقت پھر نہ ایمان نفع دے گا، اس وقت نہ عمل کوئی نفع دے گا، اور اس وقت نہ توبہ نفع دے گی۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں حل ینظرون، حل کے بعد جب اللہ آ جائے تو حل کا معنی نہیں والا ہوتا ہے، نہیں انتظار کرتے وہ الا مگر اس چیز کا، یعنی اس کے علاوہ اور ان کا کوئی انتظار نہیں۔ کس انتظار میں ہیں؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور یہ مانتے نہیں، آگے سے کیوں نہیں مانتے؟ میری آیات پڑھی جاتی ہیں اور یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اور یہ ماننے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ الا یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ اس انتظار میں ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، غمام کا معنی بادل، ظلل کا معنی سائے، بادلوں کے سائے میں آئے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا امر آ جائے عذاب کے ساتھ۔ اللہ آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر آ جائے۔ جیسے قوم عاد نے بادلوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ فلما رأوا عارضا قالوا ھذا عارض ممطرنا، بادلوں کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، اے بادل آ گیا جی، بس بارش برسنے والی ہے اور فصلیں ہوں گی اور بڑے جناب مزے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے ریح فیہا عذاب علیم، جس کو وہ برسنے والا بادل سمجھ رہے تھے وہ ایک سخت ہوا تھی اور اس میں دردناک عذاب کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، اور ہر چیز کو اس نے نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ لا يرى الا مساكنهم، مکان تو تھے لیکن مکین ختم ہو گئے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس چیز کا انتظار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ انتظار اور نہیں ہے مگر اس چیز کا کہ ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں اللہ کا امر آ جائے اور تباہی اور بربادی پھیل جائے، جیسا کہ اللہ نے قوم عاد کو تباہ و برباد کیا۔ اور وہ ایسے نوجوان تھے جو یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے؟ ہم سے بڑی زیادہ طاقت والا ذات کس کی ہے جو ہمیں پکڑے گا، جو ہمیں عذاب دے گا؟ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا ولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت میں ہے لیکن ان کے اس طرف دھیان نہیں جا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا امر ایک دن آیا
سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا سرعا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک ہفتہ تک کے لیے عذاب ان پر مسلط کیا لگاتار، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، ایک ہفتہ مسلسل ہوا چلائی۔ اور وہ جو کہتے تھے نا ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، ہوا کے جھونکے آئے اور ان نوجوانوں کو اٹھا کر کبھی ادھر مارا کبھی ادھر مارا، جیسے گراؤنڈ میں نوجوان فٹ بال کو مارتے ہیں کک، اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اللہ تعالیٰ نے پورا ہفتہ ان کو یوں فٹ بال کی طرح پورے جناب علاقے میں اندر کبھی یہاں مارا اور کبھی وہاں مارا، اور ان کے غرور کو خاک میں ملایا اور بتایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ، رب سے ٹکر نہ لو، رب سے ٹکر کوئی نہیں لے سکتا۔ اپنی طاقت پہ، اپنے غرور پر ناز نہ کرو۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، مگر آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے نوجوان جو کہتے تھے کہ ہم یوں ہیں، اور وہ آج قبر کا بھی پتہ کوئی نہیں، نشان تک مٹ گئے، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا، اینٹ اس میں ہے ہڈیاں، اور چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی زوردار آندھی جب ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے۔ اللہ، بڑے بڑے لوگ آئے جو کہتے تھے ہم جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہم نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ قوم عاد کو اللہ نے پورا ہفتہ یوں ذلیل کیا، اور پھر اللہ نے للکارا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اب کوئی ہے تو سر اٹھائے۔ ہے کوئی جو کہتا تھا ہم جیسا طاقتور کوئی، اٹھائے ذرا سر دیکھیں کون ہے طاقتور۔ اس لیے میرے بھائیو اور میرے بزرگوں، اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ موت سامنے آ جائے تو پھر تو بڑے بڑے مان جاتے ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا پھر نفع نہیں دیتا۔ اللہ تو فرماتے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، اس انتظار میں ہیں کہ بادلوں کے سایوں میں اللہ آ جائے، یعنی اللہ کا امر آ جائے۔ اور ایک مقام پہ سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ میری نافرمانی کر کے، کفر کر کے، بغاوت کر کے بڑے مزے کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، اور یہ اب رات کو سونے لگتے ہیں، کبھی ان کے دل میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو سوئے ہوئے اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ، وہم نائمون، اور یہ گہری نیند سوئے ہوئی ہوں اور انہیں احساس بھی نہ ہو، نہ توبہ کر سکیں نہ ہوش سنبھال سکیں۔ اور سورۃ المدثر میں مجرمین سے جب جہنم میں پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو جہاں اور جرائم بیان کریں گے ان میں یہ بات کہیں گے کنّا نخوض مع الخائضین وکنّا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، ہم غلط محفلوں میں جایا کرتے تھے اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت آئے گی۔ نکذب بیوم الدین، اگر کوئی بات کہیں سے اللہ کے عذاب کی آ بھی جاتی تو ہم نہیں مانتے تھے، چٹلا دیتے تھے، اسی حالت میں تھے کہ حتی اتانا الیقین، اچانک موت آ گئی، ہوش ہی نہیں سنبھال سکے، توبہ ہی نہیں کر سکے، کوئی رجوع دھیان ہی نہیں تھا اس طرف۔ تو یہی بات اللہ وہاں سورہ اعراف میں فرماتے ہیں آفا امین اہل القری، او بستی والو، دنیا والو، تم اتنے ہی بے خوف ہو گئے اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے کہ مزے سے سو جاتے ہو، کبھی خیال بھی نہیں آیا تمہارے دماغ میں کہ یہیں رات کو سوئے ہوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ، اس نے ایک عالم کا بیان سنا، اور مجھے اس سے پہلے اس بات کا نہیں اس طرف قیام تھا اور نہ کبھی خیال کیا، کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو اکثر ناپاک کپڑوں میں سوتے ہیں، دن کے کپڑے صاف اتار دیے، ناپاک کپڑے پہن لیے اور سو گئے۔ فرما رہے تھے کہ بھئی کبھی اس طرف بھی تم غور کرو، ٹھیک ہے آپ اچھے کپڑے اتار دیں لیکن کم از کم پاک کپڑے تو پہنیں، کیونکہ حدیث پاک میں نیند کو اور قرآن پاک میں بھی نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، نیند کو موت کے مشابہ قرار دیا گیا، اور انکم
تموتون کما تنامون، حدیث پاک میں تم ایسے ہی مرو گے جیسے سوتے ہو۔ تو کیا ہم گندے کپڑوں میں، ناپاک کپڑوں میں مرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ پاک کپڑے اور توبہ استغفار کر کے پھر تمہاری قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ لگے، اللہ یہ ہے تمہاری نیند، اور انشاءاللہ پھر اسی طرح تمہاری موت آئے گی۔ تو رات کو یعنی کوشش کرو وضو کر کے بندہ سوئے اور پاک لباس پہن کر سوئے، اور پھر جناب دعا پڑھ کے اور اسی طرح ذکر اذکار کرتے کرتے، تلاوت کرتے کرتے آنکھ لگے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا یوں پڑھتے پڑھتے دنیا سے بھی چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ انکم تموتون کما تنامون۔ اور اگر رات کو ہینڈ فری لگا کے کانوں میں گانے سنتے سنتے وہی نیند آ گئی، تو کہیں اللہ نہ کرے کہیں اسی طرح ایک دن موت بھی نہ آ جائے، اور رات کو فضول چیزیں دیکھتے دیکھتے اگر بس ادھر ہی سو گیا تو کہیں اسی طرح کہیں موت بھی نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کو سونے سے پہلے کبھی غور نہیں کیا انہوں نے، کبھی ان کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ پھر آگے سورہ اعراف میں ہی فرماتے ہیں یہ بے خوف ہو گئے ان یأتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کہ دن چڑھے ان پر ہمارا عذاب آ جائے۔ صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، کتنے لوگ اٹھتے ہیں؟ گنگ ہو گئی آج میری زباں، خود گنگ ہو گئی میری زباں، کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ مسجد سے صدا بلند ہو رہی ہے آؤ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، لیکن ہم نہ اٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے سورج روشن کر دیا، پھر تم پھر بھی غفلت میں سوئے ہوئی ہو، کیا بے خوف ہو گئے دنیا والے؟ ان یأتیہم باسنا ضحی، ادھر سورج چڑھے اور ساتھ اللہ کا عذاب بھی آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل تماشے میں لگے ہوں، اپنے کام دھندے میں لگے ہوں، اور کبھی احساس بھی نہ ہو کہ اس ٹائم بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ کوئی بھاگ رہا ہے منڈی کی طرف، کوئی بھاگ رہا ہے بازار کی طرف، کوئی دفتر کی طرف، کوئی دنیا کے دیگر کاموں کی طرف، یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے اس میں۔ کتنے لوگ نہیں گھر سے نکلے دفتر جاتے ہوئے راستے میں موت آ گئی، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے کس چیز کا انتظار، کس چیز کا ہے تمہیں، کہ وہ وقت آئے گا تب ہم توبہ کریں گے۔ اور سورۃ الحدید میں فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل ڈر جائے اللہ کے ذکر کے لیے، ابھی دل میں خوف نہیں آیا تو کب آئے گا؟ اتنی زندگی گزار لینے کے بعد بھی اب بھی اگر اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے اور کہتے بھی اپنے آپ کو اہل ایمان ہیں، تو کب ان کے دل میں خوف پیدا ہوگا؟ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکہ، اور اللہ کے فرشتے آ جائیں۔ فرشتے ایک تو جیسے پہلی قوموں پہ عذاب لینے کے لیے آتے تھے، اور قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے اور جا کے بیٹے کی بشارت سنائی، اور پھر بتایا کہ ہم بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم قوم لوط کو ہلاک کر دیں۔ ایسے فرشتے آتے تھے اور جناب پروں پہ بستی کو اٹھایا، اوپر اٹھا کر لے گئے اور الٹ کر دے مارا، سب اس میں کچلے گئے اور برباد ہو گئے۔ اللہ اپنے عذاب سے محفوظ آمین۔ فرما والملائکہ، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ تو کرم ہوا، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، کہ اللہ نے اس طرح کا اجتماعی عذاب نہیں بھیجا۔ ورنہ آپ دیکھیں نا بھئی جو کام وہ قومیں کرتی تھیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ شاید ان کے اندر ایک ایک کام ہوگا، ہمارے اندر تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آئے ہوئی ہیں۔ ہم سارے پڑھتے ہیں جی قوم شعیب ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اللہ نے عذاب بھیجا۔ ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی کوئی نہیں ہوتی، ہمارے ہاں کوئی بازاروں میں فراڈ دھوکہ نہیں ہوتا، ہم سب بڑے نیک نہیں، اس سے پتہ نہیں کیا کچھ بڑھ کے ہوتا ہے۔ اسی طرح جناب قوم نوح نے شرک کیا، کیا اب شرک کوئی نہیں ہوتا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ دیگر جرائم آپ دیکھ لیجئے، جو جرائم ان قوموں میں تھے وہ آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو جن کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب ٹال دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشکات شریف میں حدیث ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور جناب دوسروں کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر اڑائیں گے، اور مال غنیمت کو پر اپنا حق سمجھیں گے، اور مسجدوں میں شور ہوگا اور گانے بجانے والی عورتوں کو عزت دی جائے گی، اور آدمی کی عزت صرف اس کے شر سے
بچنے کے لیے کی جائے گی، اور دیگر ایسے جرائم ہوں گے، فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہاری شکلیں کہیں مسخ نہ کر دے یا پتھر نہ برسائے آسمان سے۔ انہی احادیث میں عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل بے خوف ہو جاؤ بھی کوئی نہیں عذاب آئے گا۔ کئی جگہوں میں اب بھی زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر دھنس نہیں جاتے، آگے فرمایا دھنس جانے کا ڈر کرو، زمین پھٹی اور جناب کئی لوگ اس میں چلے گئے۔ اب بھی ایسا 2005 میں زلزلہ آیا، کتنے جناب لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اس طرح نہیں کہ پوری امت ہی ختم ہو جائے، ایسے تو چلو نہیں ہوگا، لیکن یہ تو ہوگا نا کہ کہیں ایک جگہ پہ کہیں ادھر اللہ کا عذاب آ گیا، کہیں ادھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، والملائکہ اللہ کے عذاب کے فرشتے آئے اور اس طرح جناب تباہ و برباد کر دیا۔ اس سے فرمایا اس وقت تم توبہ کرو گے؟ یا ملائکہ سے مراد موت کے فرشتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیک آدمی کی موت آتی ہے نا، اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، اللہ کے فرشتے وہ آ جاتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں اور جنت کے پھول اور ریشم اور وہ ساری چیزیں لا کر اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کا جی بہلاتے ہیں، اور جناب رشتہ دار تو بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، اور جنت کے پردے ہٹا کے نا جنت کے نقشے سامنے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھنے میں اتنا مگن ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر بڑے پیار سے کہا جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک روح جا اپنے رب کی طرف لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور روح بالکل بڑے آرام کے ساتھ بدن کو چھوڑ کر جنت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اسی کو اللہ نے یوں بیان کیا، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، جیسے ایک بند مشکیزے کا اوپر سے منہ کھول دیا جائے تو پانی بڑی آسانی کے ساتھ بہہ کر نکل جاتا ہے، ایسے ہی مومن آدمی کی روح بھی بڑی آسانی کے ساتھ بدن کو چھوڑ کر جنت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا وہ بدبخت بدنصیب کہ جس نے زندگی اللہ کی بغاوتوں اور نافرمانی میں گزاری، فرشتے اس کے پاس بھی آ جاتے ہیں اور بڑی ہولناک صورتوں میں آتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر باقی عذاب نہ ہونا، ملک الموت کا ہیبت ناک انداز میں سامنے آنا، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا اس کو دیکھ کر ہی جان نکل رہی ہوتی ہے، اور ایسے خوفناک صورتوں والے فرشتے وہ اس کے پاس آتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں، اے خبیث روح تو نے بڑی بغاوت کر لی اور اب تیرے پکڑ کا وقت آ گیا ہے۔ اور جیسے کبھی دیکھا بکری جب دیکھتی ہے کہ ایک کو ذبح کیا دوسری کو ذبح کیا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرو، کیونکہ وہ پہلے ہی ڈر جاتا ہے بیچارہ۔ تو پھر وہ جب دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، پھر آگے دیوار ہوتی ہے، وہ بیچاری کوشش کرتی ہے لیکن آگے راستہ کوئی نہیں ملتا جانے کا۔ ایسے ہی فرمایا روح بھی گویا کہ پھر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں پہ فرشتوں کا ہاتھ ہے، اب کہاں بھاگے گی؟ پھر پاؤں کی جانب سے روح کو کھینچا جاتا ہے، رگوں کو توڑا جاتا ہے اور غوطے مار جاتا ہے، والنازعات غرقا، غوطے مار مار کے روح کو کھینچا جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ایک زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے نا، سوچو اس کو کتنا دکھ اور تکلیف ہوگا، ایسے ہی مجرم آدمی کی روح کو بھی کھینچا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا کہ جیسے ریشم کی چادر کو ایک خاردار کانٹے دار جھاڑی اور والی شاخ کے ساتھ لپیٹ دیا جائے اور ایک آدمی اس شاخ کو کھینچے اور دوسرا اس چادر کو کھینچے، بتاؤ چادر کے کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا ایسے ہی رگ رگ کو توڑ دیا جاتا ہے اور یوں کھینچا جاتا ہے روح سختی کے ساتھ پاؤں کی جانب سے۔ علماء نے حکمت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ پاؤں کی جانب سے روح اس لیے کھینچی جاتی ہے تاکہ بھاگے نہیں اور بالکل آرام سے رہے اور اپنی بے بسی کو دیکھتا رہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امتی ہو، جانتے ہو مرنے والی کی آنکھیں کیوں اوپر رہ جاتی ہیں؟ کہا جی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کہ جب پورے بدن سے روح نکلتی دیکھتا رہتا ہے نا تو اپنی لاچارگی اور بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے، پھر جب یوں روح نکل کے اوپر جاتی ہے تو اس کی آنکھیں بھی اوپر اٹھتی ہیں، بس پھر روح تو ختم ہو جاتی ہے اور آنکھیں اوپر کی اوپر ہی رہ جاتی۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اللہ صرف اس دن تک کے لیے تمہیں مہلت دے رہا ہے، تشخص فی الابصار، جس دن تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن تک کے لیے۔ فرما والملائکہ، فرشتے آ جائیں، اس دن کا انتظار ہے۔ اور سنو، جب اللہ کا امر آ گیا اور فرشتے آ گئے، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ فرما وقضی الامر، پھر معاملہ پورا کر دیا جائے گا، پھر بات ختم ہو جائے گی، قصہ تمام ہو جائے گا، پھر قصہ لپیٹ دیا جائے گا، پھر تجھے موقع نہیں ملے گا، پھر چانس نہیں ملے گا۔ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اس وقت بندہ کہے گا موت کے وقت رب ارجعون، اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی دیر لوٹا دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو پہلے نہ کر سکا۔ کاللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز تجھے اب مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، بس تو نے بات کہہ دی، ہم نے سن لی، اب جہان تو نے اگلا جانا ہے، اب پیچھے تو واپس نہیں جا سکتا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں موت کے وقت بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، یا اللہ تھوڑی سی مہلت۔ کیوں جی؟ وہ میں نے تھوڑا صدقہ کرنا تھا۔ اچھا، اب تجھے صدقہ یاد آ گیا؟ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، ہرگز پھر مہلت نہ دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ کا امر آ گیا، فرشتے آ گئے، وقضی الامر، پھر بات تو پوری کر دی جائے گی۔ اور اگلی بات بھی سنو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے امور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ کیا مطلب جی؟ دیکھو کوئی بھی کام ہے، اصل میں امر کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ ہم کہتے ہیں جی گرمی ہوئی، وہ کیوں ہو گئی جی؟ وہ جی سورج جو ہے نا بالکل سر پہ دوپہر پہ آ گیا، ٹھیک ہو بھائی، سورج کو سر پہ لایا کون؟ اللہ۔ جتنی بھی باتیں آپ کریں گے، بات پھیر کر جائے گی کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ سورۃ النازعات میں کے آخر میں نا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، آپ کہیں بھئی میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ الی ربک منتہاہا، یہ انتہا کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف۔ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف سارا لوٹایا جائے گا عمر۔ تو ہر کام کے پیچھے حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم جناب جو مرضی کرو، اپنی صحت کا بڑا خیال رکھو اور خوب جناب کھاؤ پیو اور ہر میڈیسن لو، روزانہ چیک اپ کرو کہ کوئی بیماری مجھے نہیں لگنی چاہیے، تو کیا موت سے بندہ بچ جائے گا؟ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، جب اللہ کا امر آئے گا بس یہ سارے تیرے جتنے بھی تو نے اسباب اختیار کیے ہیں سب ناکام اور فیل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا کہ خلاصہ یہ نکلا لوگوں، جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا، پچھلی آیت کو دیکھیے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی قدموں کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، بھٹک گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کب توبہ کرو گے، کب اسلام میں داخل ہوگے؟ جب اللہ کا امر آ جائے، جب فرشتے آ جائیں اور معاملہ ختم کر دی جائے، تب توبہ کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، نہیں انتظار کرتے وہ مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور معاملہ پورا کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔